کرے. فرمایا وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ ابراہیم, ابراہیم کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ اسماعیل, اسماعیل کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ ادریس, ادریس کا ذکر کرو. وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ موسیٰ, موسیٰ کا ذکر کرو. یا اللہ یہ تو نبی ہے, نبی ہے, بتانا کیا چاہتا ہے. آفاز آتی ہے اور میں بتانا یہ چاہتا ہوں انبیاء کے ذکر میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے, انبیاء کے ذکر میں اللہ نے رحمت رکھی ہے. یا اللہ ہم تو ولیوں کا ذکر کر رہے ہیں, آج ہم ولی کے ذکر کے لیے بیٹھے ہیں. فرمایا وَاذْكُرُوا فِي الْكِتَابِ مریم, مریم کا ذکر کرو. وہ تو نبیہ نہیں ہے نا, وہ تو اللہ کی ولیہ ہے نا. مریم کا ذکر کرو, مریم کا. یا اللہ یہ ولیہ ہے. فرمایا بتانا چاہتا ہوں کہ مریم کے ذکر میں رحمت ہے, مریم کے ذکر میں ہدایت ہے. اگر مریم کے ذکر میں رحمت ہے تو مصطفیٰ کی بیٹی فاطمہ کا ذکر کتنی بڑی رحمت ہوگی. فاطمہ کا ذکر کتنی بڑی رحمت ہوگی. یا اللہ ہم ولی کے ذکر میں بیٹھے ہیں, کیا قرآن میں کسی ولی کا ذکر بھی ہے؟ قرآن میں ولی کا ذکر بھی ہے؟ فرمایا ہاں, ولی کے لیے تو میں نے ایک سورت نازل کر دی تھی. ولی کا ذکر مصطفیٰ نے کیا مسجد نبوی میں بیٹھ کے کہ وہ بنی اسرائیل کا ولی تھا, بنی اسرائیل کا. اس نے 1000 مہینہ رب کی عبادتیں کی, دن کو جہاد کیا, روزہ رکھ کے. تو اللہ نے سورہ قدر نازل کر دی اس ولی کی یاد میں. اس ولی کے ذکر کی برکت سے ہمیں لیلۃ القدر بھی عطا کی اور سورۃ قدر نازل فرما دی. یا اللہ ولی کا ذکر اور بھی کہیں ہے؟ فرمایا ہاں پڑھو قرآن, سورۃ کہف پڑھو آیت نمبر 9. یہ وہی آیت ہے جو امام حسین نے نیزے پہ چڑھ کے پڑھی تھی. امام حسین کا سر تن سے جدا تھا, نیزے پہ چڑھ کے پڑھی تھی. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. فرمایا وہ جو اصحاب کہف والے ہیں, وہ جو اصحاب کہف والے, وہ ان کے قصوں میں بھی اللہ نے رحمت رکھی ہے, ان کے قصوں میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے. حضرات محترم, اصحاب کہف کا ذکر کریں تو رحمت ملتی ہے, اصحاب کہف کا ذکر کریں تو ہدایت ملتی ہے. اگر بنی اسرائیل کے اصحاب وہ ولی ان کا ذکر رحمت ہے تو سوچو مصطفیٰ کی امت کے ولی کا ذکر کتنی بڑی رحمت ہوگی. ہم آج اللہ کے ولی کے ذکر میں بیٹھے ہیں تو یہ کتنی بڑی رحمت ہوگی. اب رحمت ہے کیا؟ رحمت کیا ہے؟ توجہ کرنا میری طرف. رحمت کے قرآن پاک نے کم و بیش 18 معنی بیان کیے ہیں جو قرآن پاک کی آیات میں موجود ہیں. تو ان میں سے چند میں پڑھ رہا ہوں. سورۃ الہود ہے, آیت نمبر 120 ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَقُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُولِ. فرمایا اے رسول ہم نے جو آپ پر واقعات بھیجے ہیں, پڑھے ہیں, تو وہ جب مومنوں کے سامنے ذکر ہوتے ہیں تو ان کا دل مضبوط ہوتا ہے, مومنوں کا دل مضبوط ہوتا ہے. حضرات محترم, وہ قصے سنے تو مومنوں کا دل مضبوط ہو, وہ قصے سنے تو مومنوں کو ہدایت ملے, وہ قصے سنے تو مومنوں کو رحمت ملے. حضرات محترم, تو پھر مصطفیٰ کا ذکر کریں اور مصطفیٰ کے امت کے ولیوں کا ذکر کریں تو یہ کتنی بڑی رحمت ہوگی. حضرات محترم فرمایا, توجہ میری طرف رکھنا, اس آیت مبارکہ میں 3 چیزیں بیان کی گئی ہیں. فرمایا رحمت بھی ہے, ہدایت بھی ہے, عبرت بھی ہے. اب توجہ کرنا, عبرت بھی ہے, رحمت بھی ہے اور ہدایت بھی ہے. اب وہ کیسے؟ اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا, اللہ کے نبیوں کا ذکر کیا, یہ بات تو مل گئی, معلوم ہو گئی کہ اس سے ہدایت ملی, اس سے رحمت ملی, لیکن عبرت کا ذکر کیا ہے؟ یا اللہ ولیوں کے ذکر کے ساتھ کیا عبرت ہے؟ عبرت تو ایک تعجب والی چیز ہے نا.
عبرت تو ایک ایسی چیز ہے جس سے عبرت حاصل کی جاتی ہے، لیکن یہ ولیوں کے ذکر میں عبرت، فرمایا دوبارہ آیت پڑھو۔ آیت کو جب ہم نے دوبارہ پڑھا تو فرمایا لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِأُولِي الْأَلْبَابِ، فرمایا عبرت ہے اولی الالباب کے لیے، اولی الالباب کے لیے۔ اب اولی الالباب کیا ہے؟ توجہ کرنا، اولی الالباب اس کو کہتے ہیں جب اس نے کوئی بات سنی تو سوچوں میں گم ہو گیا، پتہ نہیں تھا۔ مثال پیش کر دیتا ہوں، جب حضور معراج پہ گئے واپس آئے نا، تو جب معراج کا ذکر کیا تو کوئی سوچوں میں گم ہو گئے، پتہ نہیں ہوگا، نہیں کیسے ہو سکتا، نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر صدیق کے پاس گئے، جب ابو جہل تو کافر مشرک جمع ہو گئے، جن کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ یہ کہتے ہیں، پہلے تو کہا اگر کوئی کہے کہ میں 7 آسمانوں کا سفر کیا، مسجد نبوی سے مسجد حرام گیا، پھر آسمانوں کا سفر کیا، اے ابو بکر مانتے ہو؟ ابو بکر کہتے ہیں نہیں مانتا، ماننے والی چیز نہیں۔ تو کہا ابو بکر اب تو پھنس گئے نا۔ ابو بکر تیرے نبی نے کہا جن کا تو کلمہ پڑھتا ہے۔ ابو بکر صدیق کہنے لگے میں سوچو وچار میں گم تب تھا، میں نے کہا کوئی کہے میں نہیں مانتا، اگر میرے مصطفیٰ نے کہا ہے تو ایسا ہی ہے جیسا کہا، جیسا کہا ویسا ہے۔ اولی الالباب اس کو کہتے ہیں جب نبی کا ذکر ہو، نبی کی شان بیان ہو تو سوچو وچار میں گم ہو جائے، پتہ نہیں تھا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو بشر ہی تھے، وہ تو انسان ہی تھے، کیسے کر سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا، یہ سوچوں میں گم ہو گیا تو وہ اولی الالباب ہے۔ تو جو ابو بکر صدیق کی طرح کہے جو مصطفیٰ چاہیں اللہ نے مالک و مختار بنایا ہے کر سکتے ہیں، وہ آمانو ہے۔ اب توجہ کرنا، فرمایا عبرت ہے اولی الالباب کے لیے، جو نبی کی شان سنے تو سوچوں میں گم ہو جائے، اس کے لیے عبرت ہے۔ پھر آگے جب ہم آیت پڑھیں گے تو پھر فرمایا وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، جو آمنو ہے، ایمان والے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ عبرت کا تعلق اولی الالباب کے لیے، ہدایت کا تعلق آمنو کی طرف کر دیا۔ حضرات محترم، یہ ہیں جو آمنو ہیں، تو اب آمنو کس کو کہتے ہیں؟ آمنو کس کو کہتے ہیں؟ آمنو قرآن کا لفظ ہے، توجہ کرنا ادھر۔ آمنو کے 5 حرف ہیں، الف میم نون واو پھر الف، لیکن جب ہم پڑھتے ہیں تو 4 پڑھتے ہیں، لکھنے میں 5، پڑھنے میں 4۔ توجہ کرنا، بڑا خوبصورت جملہ ہے، لکھنے میں 5، پڑھنے میں 4۔ مطلب یہ ہوا جو 5 تن کو مانے اور 4 یاروں کا بھی حیا کرے، وہ آمنو ہے، وہ آمنو ہے۔ جو 5 تن پاک سے بھی پیار کرے اور نبی کے 4 یاروں سے بھی محبت رکھے، اگر کسی کا بھی بغض دل میں ہے تو وہ آمنو نہیں ہو سکتا، وہ اولی الالباب ہے، اس کے لیے عبرت ہے، اس کے لیے۔ ان آیات سے یہ پتہ چلا جو اللہ والے ہیں ان کا ذکر رحمت ہے۔ پتہ چلا ہم کربلا ہم کیا ذکر کریں گے، علی کا ذکر کریں گے وہ رحمت ہے، ہم فاطمہ الزہرا کا ذکر کریں گے وہ رحمت ہے، ہم حسن کا ذکر کریں گے وہ رحمت ہے، ہم حسین کا ذکر کریں گے وہ رحمت ہے۔ ان کے ذکر میں رحمت بھی ہے اور ان کے ذکر میں ہدایت بھی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے رحمت کی، کہ رحمت کے جو قرآن نے معنی بیان کیے ہیں وہ 18 معنی بیان کیے ہیں، ان میں چند فرمایا هو الذی ارسل الریاح بشر بین یدی رحمتہ وانزلنا من السماء ماء طہورا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں وہ اللہ ہوں جو ہوائیں چلاتا ہوں،
اور یہ ہوائیں رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں۔ اب رحمت کیا ہے؟ پھر فرمایا وہ رحمت کی خوشخبری لاتی ہیں، پھر بارش آتی ہے، اور بارش کا کام کیا ہے؟ فرمایا وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، وہ جو بارش ہوتی ہے وہ پاک کرتی ہے۔ اب رب کی رحمت بارش، وہ بارش جو پاک کرتی ہے، پتہ چلا رحمت کا ایک مطلب پاک کرنا ہے، رحمت کا ایک مطلب پاک کرنا ہے۔ پتہ چلا ہم علی کا ذکر کریں، ہم نبی کا ذکر کریں، نبی کی آل کا ذکر کریں، وہ ہے رحمت، اور ان کا ذکر رحمت ہوا تو ان کا ذکر کرنے والا بھی پاک، ان کا ذکر سننے والا بھی پاک، ان کا ذکر سننے والا اور سنانے والا دونوں پاک ہیں۔ یہ ہے رحمت۔ اور جن بندوں کا ذکر اللہ کو، جن بندوں کا ذکر ہو اور اللہ بندوں کو پاک کر دے، سننے والوں کو، سنانے والوں کو، تو سوچو پھر وہ بندے کتنے پاک ہوں گے، وہ علی کتنے پاک ہوں گے۔ پھر فرمایا فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا من امرنا رشدا، فرمایا اللہ ہم پہ رحمت نازل فرما۔ دوسرا معنی بیان کرنے لگا ہوں، ہم پہ رحمت نازل فرما۔ اب رحمت کا مطلب کیا ہے؟ توجہ ادھر کرنا۔ فرمایا رحمت نازل فرما، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، ہماری مشکل آسان فرما، مشکل کشائی فرما۔ پتہ چلا رحمت کا دوسرا معنی ہے مشکل کشائی کرنا۔ اب علی کا ذکر رحمت ہے، پتہ چلا علی کا ذکر مشکل کشا ہے۔ علی کے ذکر کریں تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں، حسن کا ذکر کریں تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں، حسین کا ذکر کریں تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں، فاطمہ تو زہرا کا ذکر کریں تو مشکلیں آسان ہوتی ہیں، ولیوں کا ذکر کریں تو اللہ مشکلیں آسان کرتا ہے، کیونکہ ان کا ذکر رحمت ہے۔ اور قرآن سورۃ کہف آیت نمبر 10 کہتی ہے کہ رحمت کا معنی ہے مشکل کشائی کرنا، مشکل کشائی کرنا۔ پھر اللہ فرماتا ہے سورۃ الاعراف کے اندر فَقْصَصِ قَصَصًا، اے محبوب پچھلی امتوں کا ذکر کرو، پچھلی امتوں کے ولیوں کا ذکر کرو۔ یا اللہ کیا ہوگا؟ فرمایا لَعَلَّكُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پچھلی امتوں کا ذکر کرو گے تمہارے فکر بدلے گی، تمہاری سوچ بدلے گی، اگر بری ہے تو نیک ہو جائے گی۔ اور پچھلی امتوں کے ولیوں کا ذکر کریں تو سوچ بدل دے، نیک کر دے، تو مصطفیٰ کے امت کے ولی کا کتنا بڑا مقام ہوگا، مصطفیٰ کے امت کے ولیوں کی کتنی شان ہوگی۔ پھر فرمایا اے رسول ہم نے جو آپ پر واقعات بیان کیے ہیں یہ مومن کے سامنے ذکر کرو نا تو ان کا دل مضبوط ہوتا ہے، ان تک حق پہنچتا ہے۔ یہ قرآن ہے، سورۃ ہود ہے، آیت نمبر 120 ہے۔ فرمایا مومنوں کے سامنے یہ واقعہ بیان کریں، ان کے دل مضبوط ہوتے ہیں، ان تک حق پہنچتا ہے، وَمَوْعِظَةٌ، اور ان کو نصیحت ملتی ہے۔ پھر فرمایا وَذِكْرًا لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ ساری باتیں مومنوں کے لیے ہیں۔ اللہ کے ولیوں کا ذکر مومنوں کے سامنے کرو تو ان کے دل مضبوط ہوں گے، ان کو نصیحت پہنچے گی، حق ملے گا۔ فرمایا یہ باتیں مومنوں کے لیے ہیں۔ حضرات محترم، اب پتہ چلا ولیوں کے ذکر میں، نبیوں کے ذکر میں اللہ نے رحمت رکھی ہے، ہدایت رکھی ہے، اللہ نے ان کے ذکر میں حق رکھا ہے، اللہ نے ان کے ذکر میں نصیحت رکھی ہے، اور فرمایا یہ ساری چیزیں مومنوں کے لیے ہیں۔ اب آخری بات ہے، توجہ کرنا، آخری بات ہے، ایک قربانی ہے جو سال کے آغاز میں ہے، ایک قربانی ہے جو سال کے آخر میں ہے۔ دو قربانیوں کا ذکر ہے، ایک کربلا کی قربانی ہے، ایک منا کی قربانی ہے۔ یہ دونوں قربانیاں ہیں، ان قربانیوں میں بھی رب نے ہمارے لیے رحمت رکھی ہے، رب نے ہمارے لیے ہدایت رکھی ہے اور عبرت بھی رکھی ہے۔ یہ دونوں قربانیاں ہیں اور دونوں میدان کی قربانیاں ہیں، منا بھی میدان ہے، کربلا بھی میدان ہے۔ اور ایک کمال یہ ہے، یہ دونوں ہی نبی کی اولاد ہیں،
کربلا والے بھی نبی کی اولاد، مینا والے بھی نبی کی اولاد، اور کمال یہ ہے کہ تاریخ بھی 10 ہے، ادھر 10 ذی الحج ہے، ادھر 10 محرم ہے، اور ایک فرق یہ ہے کہ وہ خلیل کی اولاد ہے اور ادھر حبیب کی اولاد ہے۔ خلیل مینا والے جو اللہ سے پیار کرتا ہے، خلیل مینا والے جو اللہ سے پیار کرتے ہیں، حبیب کی اولاد وہ ہے جس کے حقداروں سے اللہ پیار کرتا ہے، جس کے حقداروں سے اللہ فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمَ الْقَوَاعِدَ ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل، فرمایا یہ وہ ہیں جو کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے ہیں، ابراہیم خلیل اللہ اسماعیل ذبیح اللہ جو کعبے کی دیواروں کو بلند کرتے ہیں۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، فرمایا یہ وہ ہیں حبیب کی اولاد اور جو کعبے کی عزتیں بلند کرتے ہیں۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں یا اللہ میری اولاد کو شرک سے پاک رکھنا، ادھر دوسری طرف اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، فرمایا میں نے نبی کی آل کو ہر عیب سے پاک کر دیا ہے۔ مینا والا بھی قربانی کے لیے آیا، کربلا والا بھی قربانی کے لیے آیا۔ مینا والے کی ماں ہاجرہ کو پتا تھا شام کو آ جائے گا، کربلا والے کی ہر ماں جانتی تھی اپنے قدموں پہ جائے گا لیکن کٹ کے آئے گا۔ ارے مینا والی ہاجرہ تو اپنے گھر میں موجود تھی پردے کے اندر، لیکن کربلا والی ہر ماں خیمے سے دیکھ رہی تھی کہ ان کا بیٹا کٹ رہا ہے، ان کا بیٹا کٹ رہا ہے۔ ارے مینا والا چل سکتا تھا تو چل کے گیا، کربلا کا 6 ماہ کا پیاسا تھا، چل نہیں سکتا تھا، اپنے بابا کے ہاتھوں پہ گیا تھا، اپنے بابا کے ہاتھوں پر گیا تھا۔ اور پھر وہ وقت آیا یزیدیوں نے تیر مارا، وہ 6 ماہ کے اصغر کے حلق سے پار ہو گیا، ہاتھوں کی ہتھیلی امام حسین کے خون سے بھر گئی۔ ارے وہ خون امام حسین نے اپنے چہرے پہ مل کے کہا، مدینے کی طرف منہ کر کے کہتے ہیں نانا جان اب تو تیری امت بخشی جائے گی نا، اب تو تیری امت بخشی جائے گی نا، 6 ماہ کا اصغر بھی قربان کر دیا ہے، اب تو امت بخشی جائے گی نا۔ انکار آسماں کو ہے، راضی زمین نہیں، اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں، کربلا والوں نے زندہ کر دیا اسلام کو، ارے جان دے کے رکھ لیا دین نبی کے نام کو، کربلا کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا۔ اے حسین تو نے مرنے کو جینا بنا دیا۔